بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کو کنکر کی پتھریاں مارتے تھے، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسا کی طرح کر دیا۔ اب اس کا جو واقعہ ہے نا وہ اپنے غور سے سننا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ یمن کا ایک شخص تھا ابرہا، اس کا نام تھا ابرہا۔ ابرہا جو تھا وہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا ہے، عبادت گاہ جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، اور اس نے تمام مسلمانوں کو پابند کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمام مسلمان آج کے بعد مکہ مکرمہ میں عبادت کے لیے نہیں جائیں گے، یہاں کلیسا میں ہی عبادت کیا کریں گے، مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے، وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، اب کئی دن گزرے تھے، مکہ نہیں جانے دے رہا تھا کسی کو بھی، تو ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ وہ رات کی تاریکی میں اس کلیسا کے اندر چلا گیا جو اس نے عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، اور وہاں گندگی کر آیا۔ وہاں کیا کر آیا؟ اب جب اس نے گندگی کی تو ابرہا کو صبح بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی ہاتھیوں والی فوج تیار کی، بے شمار درجنوں کے حساب سے اس کے پاس ہاتھی تھے، اوپر سوار اس نے بٹھائے، فیل بان جن کو کہتے ہیں، ہاتھی لے کے راستے میں جتنے قبیلے آتے تھے ان کے ساتھ جو بھی لڑائی کرتا تھا نا، وہ قبیلے والوں کو شکست دے کے مکہ مکرمہ پہنچایا کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے حملہ کرنا ہے، خانہ کعبہ۔ جب وہ مکے کے باہر آیا تو اس کے ہاتھیوں کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا نا، اس کا نام تفسیر میں لکھا ہوا ہے محمود اس کا نام تھا، تو وہ بیٹھ گیا، اس کو بڑی زور مارتے تھے لیکن وہ آگے نہیں جاتا تھا۔ ادھر خانہ کعبہ کے جو متولی تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کوئی شخص گئے جا کے پیغام بتایا کہ آپ یہاں اپنے اونٹ چرانے میں مصروف ہیں، تو آپ چونکہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، چابیاں آپ کے پاس ہیں اللہ کے گھر کی، تو ابرہا جو ہے وہ لشکر لے کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے لگا ہے، تو آپ آئیں اور خانہ کعبہ کو بچائیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، میں تو ان کو چرا رہا ہوں، اب جو گھر ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اب گھر جانے اور گھر والا جانے، مطلب یہ کہ اللہ کے گھر کی حفاظت صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سمندر کی طرف سے پرندے بھیجے جو گروہ در گروہ، گول کے گول، جھنڈ کے جھنڈ آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان پرندوں کے تفسیر میں آتا ہے کہ چونچ میں اور پاؤں کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے تھے جس طرح مسور کی دال ہوتی ہے، اور وہ وہیں پہ اوپر سے کنکر پھینکتے تھے۔ ہاتھی کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ہاتھی کے اوپر فیل بان ہے، ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے پرندہ وہ کنکر چھوڑتا تھا، اب دال کے دانے کے برابر کنکر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ تھا نا، وہ دانہ آتا ہے اس آدمی کے سر پہ پڑتا ہے، اس آدمی کا جسم چیر جاتا ہے، جسم چیر کے وہی اس کے جسم ایسے گزر کے ہاتھی کے اوپر لگتا ہے، ہاتھی کی پشت پہ لگتا ہے وہ دانہ کنکر کا جو ہے، وہ کنکر جب اس کے اوپر لگتا ہے تو ہاتھی کا پیڑ بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم میں سے گزر کر وہ کنکر چھوٹا سا زمین میں جا کے گرتا ہے، زمین میں بھی جا کے گڑھا کر دیتا ہے۔ ایک مسور کے دال کے دانے کے برابر ایک کنکر اوپر سے پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے سر میں لگتا ہے اور اس کا جسم چیر کر، ہاتھی کا جسم چیر کر زمین میں جا کے گرتا ہے اور زمین میں جا کے بھی گڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد وہ ہاتھی بھی مر جاتا ہے اور وہ آدمی بھی اس کے اوپر مر جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا، اور ابرہا جو تھا نا وہ شکست کھا گیا، پھر وہ واپس یمن میں چلا گیا، بھاگ گیا، اور اس کی موت خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا جو اس کا ارادہ تھا نا، اس کی سزا اللہ نے پھر اس کو یہ دی کہ اس کے جسم کے نا ہر جسم میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت جوڑ آہستہ سا اترنے لگا، مثلا یہ انگلی ہے نا تو انگلی یہاں سے اس کی گال سڑ گئی، اور خود اتنا سا پوٹا جو نیچے گر گیا، گھٹنا ہے تو تھوڑا سا گھٹنا نیچے گر گیا، زندہ کا لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنی عبرتناک اس کی سزا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں دو اس کے ہاتھی بان رہ گئے تھے، ان دونوں کی بھی یہی سزا ہوئی ہے کہ ان کے جسم میں سے آہستہ سا گوشت نکلتا گیا اور لوگوں نے اس طرح دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔